يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ ہود آیت نمبر 36 سے 44 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف. وَأُوحِیَ پیسیو وائز ہے، مجهول ہے، اور وحی کر دی گئی. اِلیٰ نوح، نوح علیہ السلام کی طرف. کیا وحی کی گئی؟ انہو کہ بے شک وہ لن یؤمنا ہرگز نہیں ایمان لائے گا، من قومی کا آپ کی قوم سے یا تیری قوم سے، الا مگر من وہی قد آمنا جو ایمان لا چکا ہے. یعنی اب تک جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، اب آپ کی قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. فلا تبتئس تو آپ نہ غم کریں، تبتئس تو غم نہ کھا، بما اس پر جو کانو تھے وہ، یفعلون جو وہ کر رہے تھے. یعنی آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہوں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے وہ جو دعا ایک کی تھی نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اب زمین پہ ان کافروں میں سے کسی کا گھر نہ چھوڑنا. 950 سال پیغمبر کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے جب ہو گئے اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا، تو پھر انسان ہے نا، بشر ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان دکھ سے بھر جاتا ہے. اور ویسے تو انبیاء سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی قوم کے لیے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، بہت شفیق ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا پھر کرتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ نے پھر اس کے بعد فرما دیا کہ ان کی طرف وحی کر دی گئی، انہیں بتا دیا گیا کہ اب جس نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آیا، بس اب آپ کوئی امید نہ رکھیں کوئی. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. تو اللہ نے فرمایا بس جس نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب آپ غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جب اس کا نتیجہ ان کے سامنے آئے گا. وَاصْنَعِ الْفُلْکَ، آپ کیا کریں؟ آپ بنائیں. وَاصْنَعْ بنائیں کیا؟ فُلْکَ کشتی. بِأَعْیُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے. عینن کی جمع آیونن ہوتا ہے آنکھیں. بِأَعْیُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے آپ ایک کشتی بنائیں. وَوَحْیِنَا اور ہماری وحی کے مطابق. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کشتی بنائی گئی تھی وہ اللہ کی خاص انسٹرکشنز کے مطابق بنائی گئی تھی. اللہ نے جہاں یہ جو فرمایا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے وحی کی مطابق. ولا تخاطبنی اور نہ بات کرنا مجھ سے، اور نہ مخاطب ہونا تو مجھ سے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ظالمین جنہوں نے ظلم کیا. یعنی جو ظالم ہیں، جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، توحید کی طرف نہیں آئے، شرک پہ قائم رہے. اب جب ان پہ عذاب آئے گا تو سفارش نہ مجھ سے کرنا کسی کے بارے. انہم مغرقون بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اب ان کا انجام جو ہونے والا ہے کہ یہ سب غرق کر دیے جائیں گے. اور کشتی بناؤ ہماری
انسٹرکشنز کے مطابق پھر اللہ جیسے آپ کو حکم دے گا، جو اہل ایمان ہیں ان کو کشتی پہ سوار کیا جائے گا، تو اس وقت آپ پھر سفارش نہ کرنا کسی ظالم کی مجھ سے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتے رہے کشتی، فعل مضارع ہے یصنع، اور وہ بناتے رہے کشتی۔ وَكُلَّمَا، اور جب مرہ گزرتے، علیہ اس کے پاس سے، مالا ان کوئی سردار، من قوم ہی اس کی قوم سے، سخروا منہ تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا ایک تو لفظ ہوتا ہے نا استہزاء کرتے، سخروا استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، تمسخر اڑاتے ان کا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک صحرائی زمین ہے، میدانی علاقہ ہے، یعنی وہاں پہ کوئی آثار نہیں ہے، کوئی پانی کے، نہ کوئی دریا نہ سمندر، تو ایسے علاقے میں اگر کوئی شخص کشتی بنا رہا ہے تو وہ پھر اس کا مذاق کرتے کہ یہاں پہ کہاں کشتی چلاؤ گے، اس خشکی میں کشتی چلاؤ گے، یہ کشتی بنا رہے ہیں تو ان حالات میں کیسے کیسے وہ مذاق کرتے ہوں گے، تمسخر آمیز فکرے کستے ہوں گے کہ اب لگتا ہے کہ یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ کشتی بھی خشکی پہ چلائیں گے۔ قالا اس نے کہا، ان تسخروا اگر تم مذاق کرتے ہو، منا ہم سے، فإنا نسخر تو ہم بھی مذاق کریں گے، منکم تم سے، کما تسخرون جیسا کہ تم مذاق کرتے۔ اب تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ایک وقت آئے گا کہ جیسا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی تمہارا مذاق ایسے ہی اڑائیں گے۔ فسوف تعلمون تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے۔ یہ جو جب ایسا لفظ آتا ہے نا قرآن میں، فسوف تعلمون، ایسے لگتے جیسے کوئی ہم نہیں کسی سے بات کر رہے ہوتے، یوں انگلی اٹھا کے لگ پتہ جائے گا، تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا، ایک نہ ایک دن تم جان جاؤ گے۔ من یاتیہ عذاب، کہ وہ کون ہے، یاتیہ کہ آتا ہے اس کے پاس، عذاب عذاب، یخزیہ جو رسوا کر دے گا اس کو۔ خزیون ہوتا ہے نا رسوائی، جیسے ان اللہ نہیں کہیں کسی جگہ پہ یہ استعمال ہوا ہے، یخزیہ، خزیون تو کئی دفعہ استعمال ہوا آپ نے پڑھا ہوگا، تو یہاں پہ وہی یخزی ہے، مضارع میں استعمال ہوا کہ وہ رسوا کر دے گا ہی اس کو، وَيَحِلُّ اور اترے گا علیہ اس پر، عذاب مقیم دائمی عذاب، قائم رہنے والا عذاب۔ تمہیں پتہ چل جائے گا ایک دن کہ کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب جو اسے رسوا کر دے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، کشتی بناتے رہے اور جب کشتی مکمل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا رکھا تھا کہ جب تو آئے گا عذاب اللہ کا، ظاہر ہے پانی کا عذاب آئے گا، تو اس کا آغاز ہوگا آپ کے گھر کے تنور سے، تنور میں سے سب سے پہلے پانی ابلے گا، پانی نکلے گا، بس پھر آپ سمجھ جائیں کہ اب عذاب آنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور جوش مارا تنور نے یا ابل پڑا تنور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، قل نحمل، کہا ہم نے سوار کر لو، فیہا اس میں، یعنی اس کشتی میں، یہ ہا کی جو ضمیر ہے نا یہ کشتی کے لیے ہے، من کل زوجین، کل زوجین اثنین، ہر قسم میں سے، زوجین جوڑا، اثنین نر اور مادہ کا، یعنی دو دو، اثنین دو کو کہتے ہیں، جیسے مثنیٰ ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، جیسے زوجین ایک جوڑا، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھو، جیسے انسان تو جتنے مومن تھے سب کو بٹھا لیں، باقی جانوروں میں سے بھی ہر جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے ہر ایک ایک چیز کا جوڑا رکھ لو، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، اللہ سوائے اس کے من سابا کا جس پر کہ ثابت ہو چکا، یا گزر چکا، علیہ القول اس پر قول، یعنی جس کے بارے میں بات گزر چکی، یعنی ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائے گا،
اس کو تو چھوڑ دیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. اس کی بیوی تو مسلمان ہو گئی تھی لیکن ایک بیٹا نہیں مانا. الا من سبق علیہ القول، مگر جس پر کہ گزر چکی اس پر بات. اور کس کو بٹھانا اس میں؟ ومن آمنا، اور جو بھی ایمان لائے. اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا دو، تو تمام مومنوں کو بھی، اور ایک ایک جوڑا بھی اس میں رکھ لو. اور پھر فرمایا وما آمن معہو، اور نہیں ایمان لائے معہو اس پر الا قلیل، مگر تھوڑے سے لوگ. 950 سال کی مدت میں 80 لوگوں کا ایمان لانا بڑی حیرت کی بات ہے. آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ ایک شخص اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے، مہینے گزر جائیں، سال گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں، لیکن اس کی بات نہ مانی جائے. اور 950 سال میں ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ 80 مرد اور کل سب کے سب. وما آمن معه الا قلیل، جو قلیل ہے نا، یعنی بہت ہی تھوڑے، نہ ہونے کے برابر. یہاں پہ تو نہیں تعداد بتائی گئی، لیکن یہاں پہ تو صرف بہت تھوڑے بتایا گیا. لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے آدمی تھے، بس 40 مرد اور عورت. وقالا، اور اس نے کہا، اللہ نے فرمایا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا آپ کو یہ پڑھنے کا، یہ دعائیں کرنے کا. انہوں نے قال ارکبوا فیہا، اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا اس کا چلنا ہے. اچھا، یہ واحد کھڑی زیر ہے قرآن میں جس کو مجریہا نہیں پڑھا جاتا، اس کو مجریہا پڑھا جاتا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ ہے مجریہا، اس کا چلنا، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، یعنی کشتی کا. ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا. یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے کی. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ یہ بھی دعا کریں. بلکہ یہ تو قرآن ہی میں ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے، اللہ نے کہا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو پھر کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. سورہ مومنین میں یہ آیت آتی ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا کی. اور آپ کہیے اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا، یعنی میرا اترنا جو ہے وہ بابرکت کرنا، اور تو ہی بہتر اتارنے والا. اور بعض علماء نے کشتی پہ سوار ہوتے وقت یا کسی بھی سواری پر بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھنا جو ہے وہ مستحب قرار دیا ہے. ویسے تو حدیث سے جو ہمیں سواری پہ سوار ہونے کی دعا ملتی ہے وہ سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، وہ ثابت ہے. لیکن یہ دعا بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنی چاہیے. اور پانی کے اوپر تو ظاہر ہے یہ دعا اگر انہوں نے پڑھی ہے تو قرآن سے یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ جب کشتی پہ سوار ہوں. وہی تجری، اور وہ چلی جاتی تھی کشتی، بہم ان کو لے کر، ان کے ساتھ، فی موجن کل جبالی پہاڑوں جیسی موج میں. کل کی طرح، مانند حرف جر ہے. فی موجن کل جبالی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان، پہاڑوں جیسی موجوں میں وہ کشتی چلی جا رہی تھی کہ اسی وقت، اسی اثنا میں، وَنَادَا نُوحُ ابْنَهُ، باپ ہے نا، شفقت پدری جسے کہا جاتا ہے، باپ کی محبت نے جوش مارا اور دیکھا کہ ان کا بیٹا یام جس کا نام تھا وہ ایک خشک جگہ پہ، ایک کنارے پہ کھڑا ہے. وَنَادَا نُوحُ ابْنَهُ،
اور نوح نبنہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ تھا الگ جگہ میں، معزل ایک الگ جگہ، ایک کنارے پہ تھا. ظاہر ہے پانی ابھی جب زمین نے بھی پانی ابلنا شروع کر دیا، آسمان سے بھی بارش ہونا شروع ہو گئی، اور سب لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بٹھا لیا. پھر بھی کہیں ٹیلے، کہیں پہاڑ، کہیں جگہیں ایسی الگ تھلگ تھیں جہاں جہاں کوئی ابھی زندگی کے آثار باقی تھے، تو انہی میں انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ابھی ایک ایسی الگ جگہ پہ کھڑا ہے. تو اس کو دیکھ کے نوح علیہ السلام فوراً پکارے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا. ارکب ہوتا ہے سوار ہو جا، فعل امر ہے. راکب کہتے ہیں نا سوار ہونے والے کو. اے میرے بیٹے سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع القوم ولا تکن مع الکافرین، اور نہ شامل ہونا کافروں کے ساتھ. تو باپ نے بیٹے کو پکارا کہ ہمارے ساتھ آ جا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ہمارے بچے میری بات مان لے اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو. ظاہر ہے اس کو بیٹے کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری بات مان لو، اسلام قبول کر لو اور یہاں ہمارے ساتھ آ جاؤ. کہا جاتا ہے ان کا نام کنعان تھا، اور بعض کہتے ہیں کنعان لقب تھا اور یام اس کا نام تھا. جب دعوت دی اس کو پھر مسلمان ہونے کی، کافروں کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو غرق ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ایسا نہ کرو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال سآوی، اس نے کہا میں پناہ لے لوں گا، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، کسی پہاڑ کی طرف، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یا سیمونی، وہ مجھے بچا لے گا، من الماء، پانی سے. انسان کی چھوٹی امیدیں، چھوٹے سہارے وہ آخر دم تک نہیں چھوڑتا. اس کا خیال تھا کہ کوئی بات نہیں، بارش رک جائے گی، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا. وہاں پہاڑ پہ پانی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے حکم سے آج کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحمہ، مگر جس پر وہ رحم کرے. اللہ کے فضل کے بغیر، اس کی رحم کے بغیر کوئی آج نہیں بچ سکتا، اور تم بھی نہیں بچ سکو گے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، وحال بینہم الموج، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان. تو تصور کریں ذرا کہ اس طرح پانی کی لہریں، پانی کی موجیں، کبھی کبھی بہت تیز بارش ہو اور پانی گلیوں میں بھر جائے، سڑکوں پہ بھر جائے، تو کبھی سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جائے. تو ایسے میں آپ سوچیں کہ ایسے موقع پہ نوح علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اور ان کا بیٹا آگے سے جواب دے رہا ہے کہ نہیں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا، اور وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں تو پتا ہے کہ یہاں سے کوئی بچ کے اب جائے گا نہیں. دعا بھی مانگی ہوئی ہے انہوں نے اللہ سے کہ یا اللہ کافروں میں سے کسی کا گھر نہ چھوڑنا. انہیں پتا تھا کہ بچے کا وہی جو میری کشتی میں بھی سوار ہو جائے گا، اسلام قبول کر لے گا، ایمان لے آئے گا. لیکن جب اس نے نہ مانی، اور بات تو کر ہی رہے ہیں، اور اللہ نے تو پہلے بھی کہہ رکھا تھا کہ اب کسی ظالم کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر. اسی اسنا میں وحال بینہم الموج وفقان من المغرقین، پس ہو گیا وہ غرق کیے جانے والوں میں سے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا، قالا سے قیلا جو ہے وہ مجہول ہے، کہا گیا، حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، یا ارض، اے زمین، ابلعی، نگل جا. یہ جو نگلنا کا لفظ ہے نا، یہ ویسے تو جانور کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے. یہاں پانی کے خشک ہونے کو بھی نگل جا کہا گیا، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین وہ اپنا پانی نگل جا. اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی اس وقت پھر جب اتنا زیادہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ بتدریج خشک نہیں ہوا. جیسے بارشیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پانی ندی نالوں کی طرف بہہ جاتا ہے، اور پھر باقی کا پانی جو زمین
जज्ब कर लेती है अपने अंदर और आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि निगल जा अल्लाह का हुक्म था, यानी जमीन ने सारे का सारा पानी फौरन ही अपने अंदर इस तरह निगल लिया जैसे जानवर कोई लुकमा निगल जाता है। अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि पानी को निगल जा। व या समाऊ अक्ली, और आसमान को क्या हुक्म दिया है, आसमान तू थम जा। आसमान से भी पानी बरस रहा था, जमीन से भी पानी निकल रहा था। अल्लाह ने दोनों को हुक्म दिया, जमीन को कहा पानी निकल जा और आसमान से कहा थम जा। वगीज़ल माऊ, और नीचे उतार दिया गया पानी, यानी पानी जो था वो खत्म कर दिया गया, नीचे उतार दिया गया का मतलब ये है कि पानी सुखा दिया गया। और वक़ुज़ियल अम्र, काम तमाम कर दिया, जो अल्लाह का हुक्म था, जो फैसला अल्लाह ने किया था, उस कश्ती के अलावा रुए ज़मीन पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ वही लोग बचे जो कश्ती में सवार थे। वक़ुज़ियल अम्र, फैसला कर दिया गया, काम तमाम कर दिया गया। वस्तवत अलल जूदी, और जा ठहरी वो जूदी पर। अरारात पहाड़ का नाम है जिस पर एक जाके कश्ती रुकी, जूदी उस पहाड़ का नाम है। अरारात कोई पहाड़ी सिलसिला होगा जिस पर ये कश्ती जाके रुकी, कोहे अरारात कहा जाता है। वहां पे एक चोटी का नाम है जूदी। बड़ा दुश्वार गुजार वो पहाड़ी सिलसिला है। ये अजरबैजान के इलाके में है और तुर्की की सरहद के बिल्कुल करीब है। किसी ज़माने में कैसी बात भी मशहूर हुई थी कि इस पहाड़ी सिलसिले की एक चोटी पर किसी जहाज के पायलट ने कोई कश्ती नुमा चीज़ देखी थी। अखबारों में भी बात आती रही। बहरहाल कुरान का ये फरमान है कि हम इस कश्ती को महफूज रखेंगे और एक ज़माना आएगा कि ये निशानी बनकर दुनिया के सामने आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो कश्ती अब भी कोहे जूदी की चोटी पर कहीं मौजूद है और एक वक्त आएगा जब इंसान इस तक रसाई हासिल कर लेगा। और जिस तरह वो हैं फिरौन के मम्मियाँ मिल गई हैं ना, तो इसी तरह ये भी मिल जाएगा। और अलल जूदी जी, जूदी पहाड़ पर कश्ती जा ठहरी। वकील अबूदल्लिल कौम ज़ालिमीन, और कहा गया कि दूरी है जालिम कौम के लिए। दूरी है का मतलब है कि उनके लिए उनके लानत है भी कहा जा सकता है कि उनके ऊपर अल्लाह की रहमत से वो दूर हैं। दूरी है यानी वो अल्लाह की रहमत से दूर है। चलें जी, अब हम इन आयात की वजाहत देखते हैं। तब इस आयत नंबर 36 में तू गम ना खा, यू डोंट बी सैड। इब्तासा यब्ताइसु, इब्तियासुन है होता है गम करना। तबताइस और यबताइस दोनों में क्या फर्क है कि ये गायब का सीगा है। यबताइस वो गमगीन होता है, वो या वो गमगीन होगा। यबताइस जब इसका हम हाजिर के सीगे में जाते हैं तो वो बन जाता है तबताइस, तू गमगीन होता है। तो यहाँ पे क्या था, ला तबताइस, तुम गम ना करो। ला तो खातिबनी, तुम मुझसे बातचीत ना करो, मुझसे मुखातिब ना हो, डोंट एड्रेस मी। खातबा युखातिबु, मुखातबतुन बातचीत करना, मुखातिब होना। ला तुखातिब, ना तुम मुखातिब हो नी मुझसे। साखिरु वो मजाक करते। साखिरा फेल माजी है और इसको जब जमा बनाएंगे आगे वाव लगेगा तो वो बन जाएगा साखिरू। फेल माजी सीगा जमा मुसक्कर गायब। साखिरा यस्खरु, सखरुन मजाक करना। युखज़ीही रुसवा करेगा उसे। इट विल ह्यूमिलिएट हिम। अखज़ा युखज़ी, इख़ज़ाउन रुसवा करना। तो युखज़ी फेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है, तो ये भी फेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब के साथ ही की ज़मीर लगी। युखज़ी
رسوا کرے گا ہی اس کو. یحلو وہ اترے گا, ہی ول ڈسینڈ. حلا یحلو حلول اترنا, کہتے ہیں نا اترنا, حلول کرنا بھی اردو میں بھی ایک استعمال ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر کوئی چیز حلول کر گئی ہے, اس کے اندر کچھ کوئی چیز اتر گئی ہے. وفارا, واؤ کا تو مطلب ہے اور, فارا اتر پڑا, ابل پڑا, جوش مارا, ابل پڑنا. فارا فعل ماضی ہے, یفورو مضارع ہے, فورن اس کا مصدر ہے ابل پڑنا. احمل سوار کر لیں, فعل امر ہے یہ بھی, یہ تو فعل امر ہے, یہ پچھلا جو تھا فارا یہ فعل ماضی ہے, یہ جہاں پہ فارا, اور یہ بھی ہے وفارا. تو یہ احمل فعل امر ہے, سوار کر لیں, کیری کیری کر لیں, سوار کر لیں, یو کیری. حمل یحمل حمل سوار کرنا, تو اس سے فعل امر ہے احمل سوار کرنا. سبقہ جو پہلے ہو چکا, اٹ ہیز preceded. سبق یسبق سبق پہلے ہونا, سبق بھی وہی ہوتا ہے نا جو ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں, جو گزر گیا پہلے ہو گیا, کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سبق ہے, یعنی کہ ہم نے کر لیا ہے. ارکبو سوار ہو جاؤ, یہ بھی فعل امر ہے, جیسے احمل تھا فعل امر, اسی طرح ارکب بھی فعل امر ہے, اس سے جمع کا صیغہ ہے. ارکبو تم سوار ہو جاؤ, یو آل ماؤنٹ. رکب یرکب رکوب سوار ہونا. میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی ان الفاظ کی آپ کو. اب ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. نہیں, یہ کچھ اور بھی ہیں 42 سے 44 تک. اگلا لفظ ہے نادا, اور اس نے پکارا. نادا, نادا اس نے پکارا ہوتا ہے, ہم نے نہیں پکارا. یہاں پہ لکھا ہے and we called out. نادا تو ماضی ہے, اس نے پکارا. ینادی وہ پکارتا ہے. مناداتن کا مطلب ہے پکارنا. سآوی ان قریب میں پناہ لوں گا. soon I'll seek refuge. آوا یاوی اویون پناہ لینا. آوا سے سآوی, آوا سے یاوی میں پناہ لوں گا, سآوی میں پناہ لوں گا, اسی سے یہ فعل مضارع ہے, واحد متکلم کا صیغہ ہے. یاسمونی وہ بچا لے گا مجھے. یاسم اسما اس نے بچا لیا. آسم جو نام ہوتا ہے نا اس کا بھی مطلب ہوتا ہے بچانے والا. یاسم وہ بچاتا ہے یا بچائے گا. تو یاسم کے آگے نی لگ گیا تو اس کا مطلب ہے مجھے. یاسم وہ بچا لے گا نی مجھے, تو یہ وہی ہے یاسم نی وہ مجھے بچا لے گا. عین سواد نیم جو ہے نا اس سے یہ لفظ ہے. اسما یاسم اسمتن, اسمت بھی اسی سے ہوتا ہے بچانا. عقلی تو تھم جا, ہولڈ یو ہولڈ. عقلی یقلی اقلاع تھم جانا, تو اس سے فعل امر ہے عقلی تھم جا. وغیزہ اور خشک ہو گیا, خشک کر دیا گیا. and it was dried up. غازہ یغیزو, غیزن خشک کرنا. وستوت اور وہ جا ٹھہری. and it rested. استوا یستوی استوا ٹھہر جانا. مستوی ہونا, یہ لفظ بہت دفعہ میں پڑھا, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے, وہ عرش پر مستوی ہو گیا, تو اسی سے ہے لفظ وستوت, اور وہ جا ٹھہری. and it rested. تلاوت سنتے ہیں آیات کی. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين